سیریا میں ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور اس خون کی ہولی کے بعد جہادی کس مقام تک پہنچتے ہیں اور کس طرح وہ سیریا کی جیت کو اپنی جیت سمجھتے ہیں، یہ تو آنے والے دنوں میں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کیا یہ جیت ان کی جیت تھی یا وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیے گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سیریا کے جو اندر جہادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے جہاد کو اور ایک بار پھر سیریا کی تباہی کو۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سکرین پہ کہ سیریا ایک بار پھر برباد ہو رہا ہے اور 2011 سے آگ اور خون کا جو کھیل عرب سپرنگ کے بعد شروع ہوا تھا، وہ عرب سپرنگ جو عربوں کے لیے ایک بہار آنا تھی، وہ بہار تو آج بھی نہیں آئی، وہ آج بھی خزاں ہی خزاں کی صورت میں ہم سب کو دکھ رہی ہے، تباہی کی صورت میں ہم سب کو دکھ رہی ہے۔ لیکن یہ صورتحال بڑی اس وقت گمبھیر ہے کہ کیوں سیریا کے اندر جو جہادی بھی ہیں وہ بھی جشن منا رہے ہیں اور سیریا کی اس نئی سچویشن پہ مجھے افغانستان کی سچویشن یاد آ گئی، جب افغانستان کے حامد کارزائی وہاں سے بھاگے تھے کیونکہ افغان آرمی نے ہی طالبان سے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج سیریا کی آرمی نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے یا ریلیکٹنٹ ہیں یا وہ ٹھیک سے لڑ نہیں رہے جہادیوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کس کے لیے لڑنا ہے، ان کرپٹ حکمرانوں کے لیے لڑنا ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام صرف امریکہ روس کا بچھایا ہوا نہیں ہے، ان ریجنز میں خاص طور پر مسلم دیشوں میں یہ جو کرپشن کا ایک جال بچھا ہوا ہے، جو ڈس آنیسٹی ہے، مینٹل ڈس آنیسٹی، فائنینشیل ڈس آنیسٹی اور انسٹیٹیوشنل ڈس آنیسٹی، وہ جو مینٹل کرپشن ہے، وہ جو فائنینشیل کرپشن ہے، وہ وجوہات بنتی ہیں اس طرح کے عرب سپرنگ کی، جس کو میں یہاں پہ تنزیہ کہہ رہا ہوں۔ سپرنگ یہ سپرنگ نہیں ہے، یہ اصل میں بہت بڑی خزاں ہے۔ بائی دا وے خزاں کے موسم کے بھی کچھ اچھے رنگ ہوتے ہیں، یہ تو خزاں بھی نہیں ہے، یہ تو تباہی کے رنگ ہیں۔ یہ ہے آج کے ولاگ کا موضوع، اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کر سکتے ہوں تو ہمیں انہی یوٹیوب چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے عرب سپرنگ سے شروع ہونے والی جدوجہد، جو بالکل کنفیوز لاسٹ جدوجہد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عرب سپرنگ کا آغاز ہوا تھا تو بڑی امیدیں تھیں دنیا میں، خاص طور پر اسلامی ملکوں میں جو اپنے آپ کو سو کالڈ لیفٹ کے لوگ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی جمہوریت آ جائے گی، کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہاں پہ جمہوریت بھی آتی ہے تو وہ بھی ایجپٹ کے مسلم بردرہڈ والی جمہوریت آتی ہے، جس کا الٹیمیٹلی جو اینڈ ہے وہ بھی تباہی ہوتا ہے۔ وہاں پہ جمہوریت بھی آمریت بھی سب کے سب ایک ہی طرح کے رنگ کھلاتے ہیں، اور وہ بہار کے رنگ نہیں ہیں، وہ عرب سپرنگ کے رنگ نہیں ہیں، وہ تباہی کے رنگ ہیں۔ اب جیسا میں پیچھے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں جب افغانیوں نے یعنی افغان فورسز نے، افغان فوجیوں نے ایک طرح سے لڑنے سے انکار کر دیا تھا طالبان کے لیے، تو انہوں نے ٹھیک ہی سوچا تھا کہ ہم کس کے لیے لڑیں گے، ان کرپٹ حکمرانوں کو بچانے کے لیے لڑیں گے۔ اور یہی معاملہ اب سیرین فوج کا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس کے لیے لڑیں گے، کیوں اپنی جانیں دیں گے، جبکہ گراؤنڈ پہ عوام کی جو پوری کی پوری ہمدردیاں ہیں وہ بھی انفیکٹ جہادیوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی صرف سیرین ایلیٹ کی بشر الاسد کے ساتھ ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو کھیل ہے گراؤنڈ پہ، لیکن اس سے بڑا کھیل یہ ہے
کہ روس اس وقت یوکرین میں پھنسا ہوا ہے اور پھر روس ہی مدد کر رہا تھا بشار الاسد کی اور ایران بھی کر رہا تھا. ایران اس وقت مڈل ایسٹ میں بری طرح پھنسا ہوا ہے. تو پھر امریکہ کے لیے، ترکی کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ کیوں نہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو گرا دیا جائے. ابھی وہ گورنمنٹ، جب کہ میں یہ شو جب ریکارڈ کر رہا ہوں یہاں ہمارے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 6 دسمبر 2 PM کو، تو اس وقت تک ابھی تک بشار الاسد دمشق سے بھاگے نہیں ہیں. لیکن خطرہ یہی ہے کہ وہ دمشق سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ الیپو کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اب جہادی ہما جو بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے دمشق کے پاس، تو وہاں تک تو پہنچ گئے ہیں. اب وہ دمشق پہنچیں گے اور سیریا کے اس ہسٹوریکل کیپٹل کو لگتا یہی ہے قابو میں لے لیں گے. اور اگر وہ قابو میں لینے میں کامیاب ہو گئے تو کیا پھر بشار الاسد رشیا یا ایران بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جس طرح دبئی بھاگ گئے تھے مسٹر غنی، افغانستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ، یعنی ڈاکٹر اشرف غنی. ان کے بھاگنے پہ بھی مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا تھا. وہ بھی اس لیے بھاگے تھے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اگر وہ پکڑے جاتے تو وہ بھی صدام حسین کی طرح مارے جاتے اور مزید خون خرابہ ہوتا. لیکن ان کے بھاگ جانے سے یہ ہوا کہ خون خرابہ ریلیٹیولی کم ہوا اور ان کی جان بھی بچ گئی. کیا اب بشار الاسد کی جان بچ پائے گی؟ ان کی فیملی زندہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی اگر حالات اتنے ہی خراب ہوئے؟ یا پھر اگر میری اس ریکارڈنگ کے بعد کوئی معجزہ ہو گیا، بشار الاسد وہاں پہ رہنے میں اگر کامیاب ہو گئے اور تمام جہادیوں کو دمشق سے پرے پھینکنے میں، پرے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے، یہ تو ہم 7 دسمبر کو جانیں گے یا ان کے بعد آنے والے دنوں میں جانیں گے. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لگتا یہی ہے کہ جہادی دمشق پہنچیں گے، قبضہ کریں گے اور اس کے بعد وہ شاید بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ وہاں پہ رہتے ہیں، یعنی بشار الاسد دمشق میں رہنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی ان کے ساتھ اور قسم کا فیٹ ہوتا ہے. یہ سب باتیں تو بات کی ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ جہادیوں کا بول بالا ہے اور جب جہادیوں کو مدد جہاں کہیں سے ملتی ہے تو وہ مدد لے کے اپنا کام کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں جانیں بھی گنواتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں، مگر ان کی درندگی یا ان کی بربریت، ان کے وحشیانہ جو حملے ہوتے ہیں، اس کے بھی نشانات سوشل میڈیا پہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹوریل رجیمز ہیں، ان کی جو بربریت ہوتی ہے، ان کی جو سیویجری ہوتی ہے، وہ کیا سوشل میڈیا پہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی؟ یقینی طور پر ان کی بربریت بھی کسی صورت کم نہیں ہوتی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ یہ حکومتوں میں ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ ایکسپوز نہیں ہونے دیتے، مگر آپ یقین کیجئے کہ ان کی بربریت یہ جہادیوں کی بربریت سے بھی کم نہیں ہوتی، یہ بھی کم ظالم نہیں ہوتے. تو ظالم کا ظالم کے ساتھ ہی مقابلہ ہوتا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ الٹیمیٹلی ظالم کامیاب ہو جاتا ہے ایک طرح کا اور دوسری طرح کا ظالم ناکام ہو جاتا ہے؟ یہ اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے. لیکن دوسری ریالٹی یہ ہے کہ بڑی بڑی سپر پاورز کے اپنے بگ گیمز ہیں اور وہ بگ گیمز کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی ناکام ہو جاتے ہیں. اس صورت میں یعنی سیریا کی اس نئی ایک دم سے اٹھنے والی انسرجنسی کی صورت میں لگتا یہ ہے کہ جس طرح طالبان افغانستان میں کامیاب ہوئے تھے، اسی طرح یہ جہادی بھی سیریا میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح چھلانگیں لگا رہے ہیں جہادی آرمی کے لوگ اور دوسری طرف بالکل لوگ غائب ہیں. دیکھیے یہ ویڈیو کلپ.
تو یہ صرف جہادی آرمی ہی نہیں ہے، مجھے تو شک پڑتا ہے کہ ان میں سیرین آرمی کے کچھ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ شامل نہیں بھی ہوتے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلیے ہم جشن منانے والوں کا حصہ بھی نہیں بنتے اور لڑ بھی نہیں سکتے، تو کیوں نہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہمیں نہ تو تنخواہ ملنی ہے جس طرح افغانستان میں آرمی کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، اور ان لوگوں کو تنخواہ ملتی تھی جو فوج میں بھی نہیں ہوتے تھے، مگر وہاں کی کرپشن کی وجہ سے ان لوگوں کو فوج کی تنخواہ ملا کرتی تھی، ان کو فوج میں بھرتی کر لیا جاتا تھا جو لڑتے بھی نہیں تھے مگر ان کو پیسے مل جایا کرتے تھے۔ یہی حال اب سیریا میں بتایا جا رہا ہے، شاید اس سے بھی برا حال ہے۔ اسی لیے تو جب الیپو سے ہما تک یہ پہنچتے ہیں تو عوام کس طرح ان کا سواگت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیجئے۔ ما كنا نسترجي نطلع بالليل وما كان الواحد وكانت حقوقنا كلها متاخده، عم نستناهم. هذا اليوم كنا عم نستناه من زمان، امان، وطلعنا كلياتنا عم نستقبل الاحرار ونسقف لهم ونفتح لهم بيوتنا، يعني هذا اكثر نهار نحن فرحانين فيه. عندنا هي فرحه، ما كنا نسترجي نطلع بالليل وما كان الواحد وكانت حقوقنا كلها متاخده، عم نستناهم. الله يحميهم ويحمي الجميع. شعور لا يوصف، صرنا 50 سنة ما عم نعاني من الظلم والإجرام والقهر. الأب وابنه، الأب والابن، العائلة لسه كلب خلف جروب. شو بدنا نساوي؟ نحن دمرنا بحمام 86 يعني شو بدنا؟ قتل أولادنا، شرد أول مرة شرد عائلات، شرد نص حمام، ما حسينا. أول ما ولدت أنا على هي لحظة تاريخية، لحظة تاريخية لا تقدر. نحن لحظة تاريخية لا تقدر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد والشكر لك يا رب. اليوم تم تحرير مدينة حماة على يد أبطال المجاهدين من قبل عصابات الأسد المجرمة الذي هجرت الشعب منذ 13 عام، واليوم الحمد لله الأبطال المجاهدين قادمون إليها، والآن بإذن الله لن نقف إلى الشام، بإذن الله سنحرر كل المناطق من عصابات الأسد. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جہادی فائٹر بھی اور جنتا بھی ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، پیچھے بندوقوں کی گولیوں کی آوازیں چل رہی ہیں، اور سب جشن منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 50 سال بعد ہمیں آزادی ملی ہے۔ جب وہ یہ 50 سال کہتے ہیں تو ان سے ان کی مراد، یعنی ان سالوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ بشار الاسد اور اس کے باپ حافظ الاسد سے ہماری جان چھوٹی۔ حافظ الاسد تو کب کے گئے، بشار الاسد کئی سالوں سے اقتدار میں تھے اور ایز آف ریکارڈنگ ابھی تک وہ دمشق میں قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو پھر بھی کیا یہ جہادی آنے کے بعد فریڈم دے سکیں گے لوگوں کو؟ لیکن عام جنتا اتنی گہری نہیں سوچتی۔ عام جنتا یہ سوچتی ہے کہ جو ان کا برا حال ہے اس سے اگر کم برا حال ہو تو وہ فریڈم کے راستے پہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عرب سپرنگ کے بعد ہم نے جس طرح کی بہاریں عرب دنیا میں دیکھیں، جب میں عرب دنیا کہتا ہوں تو وہ گلف سٹیٹس کے 7 امیر ملکوں کو چھوڑ کے، ان 7 امیر ملکوں میں جن کو GCC کے کنٹریز کہا جاتا ہے، وہاں پہ تو حالات سٹیبل رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تیل کی دولت ہے اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ گورننس دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ والی صورتحال کبھی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ پیدا شاید ہونے بھی نہ دیں۔ بھلے سے اندر ہی اندر وہاں پہ بھی کتنے ہی عرب سپرنگ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن ان 7 GCC کے کنٹریز کے علاوہ جو عرب دنیا ہے، جس میں عراق کا حال ہم نے دیکھا، جس میں ہم نے سیریا کا حال اب دیکھ رہے ہیں، اور بھی ہم ایران کا حال بھی کسی حد تک اس میں آپ شامل کر لیجئے، اس میں آپ لیبیا کا حال آپ کے سامنے ہے جس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ تو یہ سب وہ بڑے عرب دیش جو ہیں یہ اپنی عرب سپرنگ کو اس طرح آگے
دیکھ رہے ہیں یا اس کو آگے ان کا فیٹ چل رہا ہے۔ اب جو کچھ اس وقت چل رہا ہے دمشق کے آس پاس، سیریا میں، یہ کوئی نئی فلم نہیں، یہ فلم 2011 سے چلنے والی فلم کی ایک ایکسٹینشن ہے، اور اس فلم کے نتیجہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز ہیں جس میں ویسٹرن ورلڈ ہے، وہ روس کو ایک طرح سے ہرانے کے لیے یہ ایک کھیل تماشا کر رہی ہے، مگر اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ وہ جہادی ہیں جو کل کو اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہوں گے، GCC کے کنٹریز کے لیے بھی خطرہ ہوں گے، اور یہ وہ جہادی ہیں جو ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی خطرہ ہوں گے۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ویسٹرن ورلڈ اپنے انٹرسٹ کی خاطر اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ کی خاطر اپنے ہی دشمنوں کو ایک بار امپاور کرتے ہیں اور پھر ان کی امپاورمنٹ کو جھیلتے ہیں، اور پھر وہاں سے ریفیوجی امریکہ، کینیڈا، یورپ آتے ہیں، اور پھر یہاں کا سوشل فیبرک خراب ہوتا ہے۔ لیکن دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔